السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ لیکچر 22 اسلامیات 202 کا ڈسکس کریں گے۔ اس میں حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ، پراپر ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو امپورٹنٹ ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جو پچھلا لیکچر تھا 21، وہ فائنل میں ایم سی کیوز کے اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علوم الحدیث جو تھیری یہاں پر ہمارے پاس چیپٹر ہے، اس میں سب سے پہلے جو یہ والی لائن ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو حدیث اور سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پرائمری سورسز ہے۔ کس کا؟ اسلام میں تعلیم کے جو پرائمری سورسز ہے وہ حدیث اور سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا، حدیث کے بارے میں کمپلیشن دیکھی، اس کے بعد حدیث کی امپورٹنٹ ان کے آتھرز کے بارے میں پڑھا جو انہوں نے بکس لکھی تھی کہ اس کے بعد اس حدیث جو ہمارے پاس یہ چیپٹر ہے، اس میں جو ہمارے پاس حدیث 1 ہے، سب سے پہلی حدیث اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حدیث جو 1 ہے یہ صحیح مسلم صحیح البخاری جو ہے بک ہے، اس سے لی گئی ہے، تو اس کا پراپر ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس اس کا پراپر ترجمہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ پس جس نے دنیاوی فائدے کے لیے کسی عورت شادی کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اس لیے تھی جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں یہ حدیث جو ہے فرسٹ حدیث ہے صحیح البخاری کی، یہ آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں جو انٹینشن ہے، جو نیت ہے، ارادہ ہے، اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ جو شخص نے جو اعمال ہے ہمارے، ان کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اگر اس میں ہجرت کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہوا ہے کہ جس نے ہجرت کی، تو ہجرت صرف دنیاوی غرض سے کی، تو اس نے اسی کے لیے ہجرت کی جو اس کی غرض تھی۔ اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کو ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں بھی کہتا ہوں کہ آپ نے ترجمہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو آپ اس کی کمنٹری، ٹرانسلیشن، جو اس کے آگے ایکسپلینیشن کرنی، وہ سارا آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ ترجمہ آتا ہے تو۔ اسی لیے آپ کے ساتھ اردو پراپر ترجمہ بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ ترجمہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ اس کے بعد یہ جو دوسری حدیث ہے ہمارے پاس، یہ ایک امپورٹنٹ حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ تو آپ کو آتی ہے، بالکل آسان سا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اپنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ دنیاوی کامیابیوں کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے خود قرآن سیکھتا ہے اور پھر اپنے دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو قرآن سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری حدیث تھی، یہ ایک امپورٹنٹ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ حدیث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث نمبر 3 ہے، جس کا ترجمہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہمارے پاس تیسری حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے آپ کے پاس 2 باتیں چھوڑی ہیں، اگر آپ انہیں پکڑ رہیں گے تو آپ غلط راستے پر نہیں جائیں گے، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری سنت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عمل تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ان دونوں چیزوں پر جو ہے عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ حدیث بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 4۔ حدیث 4 میں ہمارے پاس جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 اصولوں پر ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے کیا ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی جس کو ہم کلمہ طیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لازمی نمازیں فرض اور مکمل طور پر ادا کرنا، یعنی نماز۔ اس کے بعد زکوٰۃ، یعنی واجب صدقہ ادا کرنا جتنا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا رکھا جو کرائٹیریا اس کو مطابق، ٹھیک ہے۔ حج کرنا، یعنی مکہ کی زیارت کرنا۔ ماہ رمضان میں روزے رکھنا۔ تو اس میں 5 چیزیں بیان کی ہوئی ہیں اس حدیث میں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اگر ہم اس کے عربی دیکھیں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے کلمہ طیبہ، اس کے بعد اقام الصلاۃ یعنی نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج، اس کے بعد روزہ، جیسے یہ اسلام کے ارکان ہے اس کے حساب سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صرف یہی فرمایا کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز قائم کرتا ہے، نماز جو فرض ہے ان کو قائم کرتا ہے، اور زکوٰۃ دیتا ہے اگر اس پر واجب ہے تو، اور حج ادا کرتا ہے اگر وہ حج ادا کرنے کے عائل ہے، یعنی اگر اس پر حج فرض ہے، جیسے کہ جو استطاعت رکھتا ہو حج کی وہ حج ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رمضان شریف میں روزے رکھتا ہے، تو روزے ہر شخص پر فرض ہیں، ان میں کچھ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح سے، تو ان پر فرض نہیں ہوتے، باقی سب پر فرض ہیں۔ تو یہ حدیث بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، سمپل سی حدیث ہے، اس میں کون سا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر حدیث نمبر 5 دیکھیں تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو رسول تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہو تو اس دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ارشاد ہوا ہے، یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کے بھلائی چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص سے پیار کرتا ہے اور اس کو یعنی اس کو پیار کرتا ہے، اس کے دل میں جو ہے اسلام کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہوتی وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا کر دیتا تاکہ وہ اسلام کے راستے پر چلے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس اس کی جو حدیث نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 6 جو ہے اس کا ترجمہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو تھوڑا سا زوم میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، زوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے جو حدیث ہے ہمارے پاس 6 ہے، اس میں ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پاؤں اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس کی جوانی کے بارے میں اس نے اسے کیا پہنایا، اس کے مال کے بارے میں اس نے اسے کس طرح کمایا اور اس پر خرچ کیا، اور اس نے کیا کیا جس کے بارے میں اسے معلوم تھا۔ تو یہاں پر اس چیز میں یہ جو حدیث ہے، سب سے پہلے اس حدیث کی بات کریں تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 6 ہے، اس میں 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ پائے گا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ سب سے پہلے اس کے اپنی زندگی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا کوشچن ہے وہ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیا پہنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کی دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اس کے بعد جو ہے what he did what he knew، اور اس کے بارے میں جو وہ علم جانتا تھا اس کا اس نے کیا کیا، یعنی جو عالم ہوتے ہیں ان سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ وہ اگر نالج حاصل کیا اور چلے گئے تو یہ کیا ہوا، اگر ان کے پاس دنیا میں نالج تھا تو وہ صرف اس کو اپنے ہاتھ تک رکھا یا انہیں آگے بھی پھیلایا۔ تو یہ 5 سوال اگر جب تک وہ ایک شخص ان کا جواب نہ دے پائے گا تو تب تک کہ وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا۔ یہ حدیث آپ نے یاد نہیں رکھنی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث ہے جو امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ روزی کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا فرض کے ساتھ ساتھ ایک فرض بھی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ طلب کسب الحلال، طلب مطلب روزی کی کوشش کرنا، کسب الحلال یعنی حلال روزی کی فریضۃ بعد فریضۃ، یعنی فرض کے ساتھ ساتھ بھی فرض ہے۔ اس میں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو روزی کے بارے میں، حلال روزی کے بارے میں، دوسری فرض کے بارے میں۔ فرض کون سے تھے جو پچھلے ایک حدیث میں دیکھا تھا ہم نے کہ یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پروفٹ ماننا، ایک یہ۔ اس کے بعد دوسرا فرض جو تھا وہ جو نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور روزہ رکھنا، 5 ہو گئے۔ ان 5 فرض کے ساتھ ساتھ اس فرض کو حلال روزی کمانے کو بھی اپنا فرض سمجھنا، یہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام جو ہے وہ اپنی جو حلال روزی کمانا ہے اس کی جو ایفرٹ ہوتی ہے ان کو بہت پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ حلال روزی کمانا ایک بہت بڑی جو عبادت ہے اور حلال روزی ہی سے برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس حدیث نمبر 8 ہے، حدیث نمبر 8 جو ہے اس کا ترجمہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے، یہ والا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اور اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے تو اس نے اپنا فرض ادا کیا، ٹھیک ہے۔ ایک اس میں یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد جو اس سے عاجز ہو لیکن اسے اپنی زبان سے بدل دے تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، جو شخص ایسا نہ کر سکے لیکن اپنے دل سے اسے بدل دے تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ تو یہاں پر برائی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اگر آپ برائی دیکھتے ہیں تو اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روک دیں، تو یہ سب سے بڑا درجہ ہے
ایمان کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کی اتھارٹی نہیں رکھتے تو اسے دل سے تو برا سمجھے، کوئی برائی آپ دیکھ رہے ہیں تو اسے دل سے برا سمجھے، تو یہ بھی ایک سوری دل سے بعد والا ہے لیسٹ ہے، اس کے بعد ہے زبان سے، یعنی زبان سے تو اس کی مخالفت کریں نا کم از کم، جو برائی دیکھیں تو یہ درمیانہ درجہ، اور جو دل سے برائی کو ماننا ہے کہ یہ ہاں یہ برائی ہے، زبان سے بھی نہیں بولنا، ہاتھ سے بھی نہیں کام کرنا، تو یہ سب سے ویکسٹ درجہ ہے، سب سے کم تر درجہ ہے ایمان کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ آپ نے یاد نہیں رکھنا، لیکن اس میں دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اول درجہ جو ایمان کا ہے، یقین کا ہے، وہ کون سا ہے؟ ہاتھ سے برائی کو روکنا، اور جو سب سے کم تر ہے وہ دل سے برائی کو روک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 9 ہے ہمارے پاس، حدیث نمبر 9 کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 9 کو یاد رکھنا ہے، اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے جو بد زبانی کرے۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ ہوں گے ان کا جو نام مال ہوگا، اس میں سب سے جو چیز بھاری ہوگی وہ نامہ مال میں وہ گڈ اخلاق ہوگا، یعنی جو آپ کا بہترین اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے، وہ سب سے ہوگا، اور اللہ ان سے نفرت کرتا ہے جو بے فضول اٹر فاؤل اینڈ کورس لینگویج، یعنی بری بات کرتے ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں اس حدیث میں ہیں، ایک کیا ہے وہ حسن خلوق کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، یہ حسن خلق، اور دوسرا جو فاحش البذی یعنی جو بری بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دو چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی، دونوں کا آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 10 ہے، اس میں ہمارے پاس جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ سچا ایمانت دار تاجر انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو اس حدیث میں ہے کہ سچا ایمانت دار تاجر انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو سچا اور ایمانت دار تاجر ہے، تاجر کی بات ہوئی یہاں پر، تاجر الصدوق الامین، یہاں پر یعنی جو تاجر صادق اور امین ہو وہ نبیوں، صدیقوں اور شاہد کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت۔ تو تجارت کو نیسٹی سے، ایمانداری سے کرنے والا جو شخص ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا، اور شہداء کے ساتھ ہوگا آخرت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں صرف یہ ہے، تو یہ حدیث بھی آپ نے یاد رکھنی، یہ حدیث کا ترجمہ وہ سمپل سے ہوتا ہے، وہ ہم آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی حدیث جو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کویشچن اس طرح سے پوچھا جائے کہ تاجرز کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بیان کریں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس طرح پوچھا جائے، اور جو بڑی حدیث ہیں وہ نہیں آئیں گی، وہ چھوٹی حدیث ہی آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ ان کا ترجمہ پوچھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث نمبر 11 جو ہمارے پاس ہے، اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس، ترجمہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہیں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے گھر کو خوبصورتی سے بنایا سوائے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کے، اس کے بارے میں جاؤ اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرو، لیکن کہو کاش یہ اینٹ اس کی جگہ پر رکھی جائے، بس میں وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام آئے تھے ان سے متعلق یہ کہا کہ ایک ہاؤس ہو جس کے ایک جو کونے میں ایک اینٹ رہ جائے، تو آپ جب اس ہاؤس کو وزٹ کریں اور آپ یہ کہیں کہ یار اس میں یہ اگر اینٹ ہوتی تو اس کی خوبصورتی، دلکشی جو بڑھ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ جو اینٹ ہے وہ میں ہوں، اور میں جو ہوں آخری پروفٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ختم نبوت کی مہر لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پروفٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دنیا میں دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر حدیث جو ہے یہ اپنے یاد نہیں کرنی، آپ کو ترجمہ بتا دیا، ٹھیک ہے، آپ کو ترجمہ اس کا بتا دیا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 12 ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے، جو انس قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے، اس کا باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مومن کے بارے میں فرمایا کہ سچا مومن کون ہے؟ سچا مومن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے جو دوسرے اس کی خلقت ہے اس سے بڑھ کر وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے، تب وہ جا کر کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا، وہ ایک مومن ہوگا، سچا مومن۔ تو یہ سچے مومن کی شرائط سمجھ لو تو بھی ایسے ہی ہے کہ وہ تب تک کہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ،
بھائی بچوں یعنی اپنے جتنے بھی مین کنوس انسان ہیں اس کے ارد گرد اس سے زیادہ بڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تو اس میں یہ تھا کہ وہ شخص دنیاوی لحاظ سے بڑھ چڑھ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے دینی لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس حدیث جو 12 ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو یہ 12 حدیث تھی اس لیکچر میں، تو یہ میں نے ہر جو تھی وہ اس کو بتا دیا ہے، اور مجھے یقین ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگ گئی ہے تو کائنڈلی ایک لائک بھی کر دیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔